بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریعہ برڈز میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آسٹریلین پیرٹ سے بریڈ لینے کا طریقہ کیا ہے، یا پھر آپ اسے آسٹریلین پیرٹس بریڈنگ ٹپس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی امپارٹنٹ ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سن اور دیکھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی آسٹریلین پیرٹ سے بہت اچھی بریڈ لے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یا آج کے ٹاپک کی پہلی ٹپ ہے پراپر بریڈنگ ایج۔ آسٹریلین پیرٹس کی بریڈ کی پراپر یا میچور بریڈنگ ایج 8 منتھس 8 مہینے ہوتی ہے۔ 8 منتھ کے بعد یہ بریڈ کرتے رہتے ہیں۔ ویسے تو آسٹریلین پیرٹس 4، 5 یا 6 ماہ کی عمر میں بریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پراپر بریڈنگ ایج 8 ماہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سے کم عمر والے آسٹریلین پیرٹس اگر بریڈ نہیں کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جب ان کی عمر یا جب ان کی ایج 8 ماہ پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ بریڈ کریں گے۔ سیکنڈ بریڈنگ ٹپ ہے کنفرم پیئر کا ہونا۔ آسٹریلین پیرٹ سے بریڈ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا پیئر کنفرم ہو۔ کنفرم پیئر سے مراد میل اور فیمیل یعنی نر اور مادہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس دونوں میل یا نر ہیں تو وہ کبھی بھی بریڈ نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ کے پاس دونوں فیمیلز ہیں تو یہ فیمیلز بھی کبھی بریڈ نہیں کر سکیں گی۔ اگر دونوں فیمیلز ہیں تو اکثر ایگ لیئنگ ہو جاتی ہے۔ فیمیلز انڈے دے دیتی ہیں، لیکن یہ انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں۔ ان انڈوں میں چکس کبھی نہیں بنتے۔ اس لیے کامیاب بریڈنگ کے لیے کنفرم پیئر کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کنفرم پیئر میل اور فیمیل کا ڈیفرنس آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا، تو ان ویڈیوز سے آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ میل اور فیمیل کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری بریڈنگ ٹپ ہے پرائیویسی۔ پرائیویسی سے مراد یہ کہ آپ کے پیرٹس ایسی جگہ پر ہوں کہ وہاں بہت زیادہ بندوں کا یا دوسرے پیٹس کا مثلاً کتے یا بلی وغیرہ کا آنا جانا نہ ہو۔ اگر کیج ایسی جگہ پر ہے جہاں پرائیویسی نہیں، مثلاً بچے آتے جاتے انہیں ڈسٹرب کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے آپ کے برڈز ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایسے میں برڈز کا دھیان بریڈنگ کی طرف بہت کم ہوگا اور کبھی بھی آپ کامیاب بریڈ نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے کیج یا کالونی ہمیشہ ایسی جگہ پر بنائیں جہاں پر بہت زیادہ بندوں کا یا باقی پیٹس وغیرہ کا آنا جانا بہت کم ہو۔ اس کے بعد فورتھ بریڈنگ ٹپ ہے پرماننٹ کیج پلیسنگ۔ اگر آپ نے کالونی کسی پرائیویسی والے ایریا میں بنائی ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے برڈز کو کیج میں رکھا ہوا ہے اور آپ اس کیج کی جگہ مسلسل تبدیل کرتے رہتے ہیں، مثلاً دن کو کیج اٹھا کے کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور رات کو کمرے میں لے جاتے ہیں، یا ویسے ہی کیج کی جگہ دن کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کبھی بھی کامیاب بریڈنگ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے میں آپ کے برڈز بریڈ نہیں کریں گے۔ اس لیے کوئی بھی ایک پرائیویسی والی جگہ سلیکٹ کر کے وہاں پہ کیج کو فکس کر دیں، تب آپ کامیاب بریڈنگ آسٹریلین پیرٹ سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری 5th ٹپ ہے پرووائڈ مکس سیڈ۔ کوشش کریں کہ اپنے پیرٹس کو مکس سیڈ پرووائڈ کریں۔ کچھ لوگ صرف باجرہ استعمال کرتے ہیں، اپنے پیرٹس کو باجرہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف باجرہ پرووائڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پیرٹس بریڈ کریں، لیکن اتنی اچھی بریڈنگ نہیں ہوگی۔ اتنی اچھی بریڈنگ سے مراد کہ چکس کی ایوریج کم ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ مکس سیڈ پرووائڈ کریں۔ مکس سیڈ میں باجرہ، سرخ کنگنی یا لال کنگنی جسے ہم کہتے ہیں، باریک کنگنی، موٹی کنگنی، کنیری، سورج مکھی اور جوی وغیرہ کے بیج شامل ہوتے ہیں۔
تو کوشش کریں کہ آپ مکس سیڈ پرووائڈ کریں۔ اس کے علاوہ کیلشیم بلاک، کٹل فش بون اور لاہوری نمک کیج یا کالونی میں لازمی رکھیں۔ دیکھیں مکس سیڈز اور باقی چیزوں کی وجہ سے آپ کے برڈز میں کیلشیم، وٹامنز اور منرلز وغیرہ کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے برڈز ہیلتھی ہوں گے۔ جتنے برڈز ہیلتھی ہوں گے اتنی اچھی بریڈ کریں گے، اس لیے اپنے برڈز کو ہمیشہ مکس سیڈ پرووائڈ کریں۔ اس کے بعد 6th ٹپ ہے پراپر باکس یا مٹکی پرووائڈ کرنا۔ آسٹریلین پیرٹس کو مناسب سائز کی مٹکی یا باکس جو بھی آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو وہ آپ پرووائڈ کریں۔ مٹکی یا باکس کا سائز نہ بہت چھوٹا ہو نہ ہی بہت بڑا ہو، درمیانے سائز کا جو ان کے لیے ایک اسپیسیفک سائز ہے وہ آپ پرووائڈ کریں۔ باکس یا پھر مٹکی کو کیج یا کالونی میں مناسب ہائٹ پر لگائیں اور ایسے فکس کریں کہ مٹکی یا باکس زیادہ ہلتے نہ ہوں۔ اچھے طریقے سے فکس کریں تاکہ وہ ہلے نہ۔ اگر آپ کے پاس کیج میں برڈز ہیں تو جو سیٹنگ سٹکس ہوتی ہیں ان سے اوپر ہائٹ پہ کہیں بھی آپ باکس کو یا مٹکی کو فکس کر دیں۔ اور اگر برڈز آپ نے بڑی کالونی میں رکھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ کالونی میں 5 یا 6 فٹ سے زیادہ ہائٹ پر مٹکی یا باکس نہ لگائیں، کیونکہ جب فیمیلز ایگز کے ساتھ لوڈڈ ہوتی ہیں تو زیادہ ہائٹ تک فلائنگ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درمیانی سی ہائٹ پر مٹکی یا باکس لگائیں۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو کی ٹپس، اور اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی آسٹریلین پیرٹ سے بہت اچھی بریڈ لے سکیں گے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔